بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر محمد اجاز ہے اور میں سمیل یومی کلینکس ایبٹ آباد سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم بات کریں گے اسموکنگ کے بارے میں، اور اس سے پہلے میں آپ سے ایک بہت زبردست ایک بات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو اسموکنگ ہے یا جو ٹوبیکو ہے یا اس کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی نہ تو ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے اور نہ ہی کچھ ان کی جو پبلسٹی ہے اس پہ بھی پابندی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ کروڑوں جو لوگ ہیں وہ اس دنیا میں جو ہیں وہ اسموکنگ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور دن بدن جو ہے اس کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس طرف آ رہے ہیں. اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹپنگ پوائنٹ ہے کہ مطلب ہے کہ بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے اور بغیر کسی پبلسٹی کے یہ جو ہے یہ جو لت ہے وہ کیوں لوگوں میں عام ہو رہی ہے، اور اس پہ تھوڑا سی غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے بچے جو ہیں وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں. تو ایک بچہ جو ہے اس کے لیے اس کا بڑا بھائی، اس کے اساتذہ، اس کے والدین اور اس کی فیملی کے جو سینئر ممبر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایک رول ماڈل کے طور پہ جو ہے ان کے سامنے ہوتے ہیں. جب ایک چھوٹا بچہ دیکھتا ہے یا جو ایک نوجوان ہے، جب وہ مطلب ٹین ایجر جب اسکول گئے یا تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے والد صاحب اس وقت بھی سگریٹ پیتے ہیں جب وہ ہوش ہوتے ہیں، جب وہ خفا ہوتے ہیں وہ تب بھی سگریٹ پیتے ہیں، جب وہ ایکسائٹمنٹ میں ان کو کوئی خوشی ملتی ہے یا کوئی انجوائے کرتے ہیں تب بھی سگریٹ پیتے ہیں، جب وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی سگریٹ پیتے ہیں، جب وہ کوئی اچھا ڈیسیژن کرتے ہیں وہ تب بھی سگریٹ پیتے ہیں. میرا بڑا بھائی بھی اس طرح کرتا ہے، اور وہ کش لینا جو ہے وہ اس کو مردانگی سمجھتے ہیں، اور وہ یہ جو ٹپنگ پوائنٹ ہے نا، یہ جو ہے اس کو بہت زیادہ ایکسلریٹ کر رہے ہیں، اور اس کو ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر زندگی کے ہر موڑ پہ یا ہر ایونٹ پہ یا زندگی میں جو کوئی اچھا واقعہ ہے یا برا واقعہ ہے، چاہے وہ ڈپریشن کی صورتحال ہو یا ایکسائٹمنٹ کی صورتحال ہو، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک حرکت جو ہے وہ کی جاتی ہے جسے ہم جو ہے وہ سگریٹ نوشی بھی کہتے ہیں یا اسموکنگ کہتے ہیں. یہ ٹپنگ پوائنٹ ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس سے دور رہے، تو تھوڑا سا اپنے آپ پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہوگا کہ ہم کیا ماڈلنگ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اپنی آنے والی نسل کے لیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سگریٹ نوشی جو ہے اس کی جو اثرات ہیں ہمارے جسم پہ وہ کیا ہیں، اور اس کی جو تباہ کن جو ایفیکٹس آتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. CDC ایک ادارہ ہے امریکہ کا، سینٹرل آف ڈیزیز کنٹرول، اس کی ریسرچ کے مطابق کہ اسموکنگ یا سگریٹ نوشی جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے جو مرنے والے لوگ ہیں ان کے چانسز جو ہیں وہ بہت بڑھا دیتی ہے. اور یہ صرف جو ہے وہ سگریٹ یا تمباکو سے جو ہے وہ لنکڈ نہیں ہوتا. اب جو سگریٹ نوشی کی جو عادت ہے وہ سرکولیٹری سسٹم، ریسپیریٹری سسٹم اور ریپروڈکٹیو جو سسٹمز ہیں، یہ تین بڑے سسٹم ہیں، ان کو متاثر کرتی ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے پوری باڈی پہ اثرات ہیں، لیکن مین جو فوکسڈ ایریا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے مثبت اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہونے کا وہ یہ تین سسٹم ہیں. اس کے علاوہ جلد، ہماری اسکن پہ، ہماری جو آئیز ہیں ان پہ اس کا بہت زیادہ جو ہے افیکٹ ہوتا ہے. اب جو سگریٹ نوشی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ مختلف قسم کے جو کینسرز ہیں ان کے ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ابھی ہم آپ سے جو 10 ایسے پوائنٹ ڈسکس کریں گے جو اسموکنگ کرنے والے جو اسموکر لوگ ہیں ان کی جو ہیں صحت کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک دوسری بات یہ کہ ایک جو پیسو اسموکنگ ہے، یعنی وہ لوگ جس گھر میں سگریٹ پیتے ہیں، جس آفس میں سگریٹ پیتے ہیں، جس جگہ پہ سگریٹ پیتے ہیں، اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ لوگ سگریٹ پی کے وہاں سے چلے بھی جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان پہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اسموکنگ کا جو سب سے بڑا ایک نقصان ہے، اور اس کو ہم نمبر 1 جو ہے وہ ترتیب وائز میں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ ہے لنگز کا ڈیمیج ہو جانا. اب جو اسموکنگ جو لوگ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی جب وہ انہیل کرتے ہیں تو وہ جو ظاہر ہے ان کی جو اس کا دھواں ہے اور اس کا جو اسموگ ہے وہ ظاہر ہے ان کے پھیپھڑوں میں جاتا ہے، تو وہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بندہ سانس لیتا ہے تو نکوٹین اور اس کے ساتھ جو ایڈیشنل کیمیکلز ہیں وہ بھی وہ انہیل کرتا ہے. اب جو سگریٹ پینے کی جو عادت ہے وہ اس سے جو ہے وہ لنگز کینسر کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اب سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر 10 میں سے 9 افراد مطلب ہے کہ سگریٹ سے ہونے والے لنگز کینسر کے پاس جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. یعنی 90% لوگ جو ہیں ان کا یہ جو ڈیتھ ریٹ ہے، یعنی کہ اسموکنگ کی جو ریشو ہے، یعنی 100 میں سے 90 اور 10 میں سے 9. اس کے علاوہ جو کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز ہے COPD،
اور یہ بھی جو ہے وہ مرنے کے جو چانس ہیں اس کو بڑھا دیتی ہے. اس کے بعد ایمفائسیمیا ہے اور کرونک برونکائٹس جو ہے وہ بھی جو ہے مطلب ہے کہ اس کے جو ہونے کے چانسز ہیں. چونکہ ظاہر لنگس کی بیماری ہے تو سگریٹ پینے کے بعد یہ جو بڑے نقصانات ہیں جن کا موت اور زندگی کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. یہ نمبر 1 ہے. ابھی ہم نمبر 2 جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سیکنڈ نمبر جو ہے اس کا جو اسموکنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ہے ہارٹ ڈیزیزز. اب جو سگریٹ نوشی کی جو عادت ہے وہ دل، خون کی نالیاں اور خون کی جو سیلز ہیں ان کو جو ہے وہ تباہ کرتی ہے. اور سگریٹ کے اندر جو پائے جانے والے جو کیمیکلز ہیں اور جو ٹارز ہیں وہ ارتھیریوسکلروسس ہے یعنی خون کی جو نالیاں ہیں ان کا سخت ہو جانا اس کے چانسز جو ہیں وہ بڑھا دیتی ہیں. اور خون کی نالیوں میں ایک قسم کا جو ہے وہ پلاگ کہہ لیں یا کچرا کہہ لیں وہ جو ہے وہ بن جاتا ہے جو کہ خون کے بہاؤ کو جو ہے وہ کم کر دیتا ہے اور خطرناک جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسموکنگ جو ہے وہ پیریفرل آرٹریز جو ہے جو ڈیزیز ہے اس کی چانسز جو ہیں اس کو بھی بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اور یہ بازوؤں اور جو ٹانگوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی تنگ شریانیں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ دوران خون ہے وہ جو روک جاتا ہے. اور پیڈ وہی پلمنری آرٹریز ڈیزیز جو ہے اس کے ساتھ جو مزید جو کمپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ بلڈ کلاٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، انجائنا، چیسٹ پین، اس کے بعد سٹروک اور ہارٹ اٹیک. یہ وہ باتیں ہیں جو ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور اس کی جو روٹ کاز ہے یا اس کی جو وجہ ہے وہ اسموکنگ ہے. اسموکنگ کا جو تیسرا جو بڑا جو نقصان ہے وہ جو ہے کہ وہ فرٹیلٹی پرابلم ہے. مطلب ہے کہ جو سگریٹ ہے اس کا استعمال اسپیشلی فیمیل میں یا فیمیل کے پاس بیٹھ کر کوئی بندہ سگریٹ پی رہا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ بالکل ڈسٹرائی ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ پریگنینسی کو کنسیو کرنا اور مطلب ہے کہ حمل جو ٹھہر رہے ہیں اس کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ٹوبیکو اور اس کے جو کیمیکلز ہیں وہ جو ہارمونز کے جو لیول ہے نا اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. مردوں میں جو سگریٹ نوشی ہے وہ ریکٹائل ڈسفنکشن کا باعث بنتی ہے جس کا آج کل ہر جو تقریباً موسٹ جو پیشنٹ ہیں میل جو ہیں ان میں ایشوز ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ جو ہے وہ سپرم ہوتی ہے. وہ علاج کرانا چاہتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرنا چاہتے ہیں، سگریٹ نہیں چھوڑنا چاہتے. اور یہ جو سپرم کی جو کوالٹی ہے وہ بھی ٹوبیکو سے جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اس کے بعد جو چوتھی بڑی وجہ ہے اکارڈنگ ٹو دا CDC کہ وہ ہے رسک آف پریگنینسی کمپلیکیشنز. یعنی اگر پریگنینسی ظاہر ہر انسان چاہتا ہے کہ شادی کے بعد پریگنینسی ہو اور صاحب اولاد ہو، اور CDC کے مطابق جو اسموکنگ ہے اس کے جو حمل ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ مضر اثرات ہیں. کیونکہ ایک تو ایکٹاپک پریگنینسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ایکٹاپک پریگنینسی وہ ہوتی ہے کہ پریگنینسی کی جو مین جگہ ہے اس کے علاوہ اگر کسی اور جگہ پہ کوئی پریگنینسی جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے تو اس کو ایکٹاپک پریگنینسی کہتے ہیں. اور یہ کبھی بھی جو ہے وہ سروائیو نہیں کرتی اور آپریشن کر کے ظاہر نکالنا پڑتا ہے. اور اگر ایک بار جو ایکٹاپک پریگنینسی ہو جائے تو پھر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بار بار ایکٹاپک پریگنینسی ہو. اس کے علاوہ جو ہے وہ پری میچور جو ہے وہ ڈیلیوری ہے. یعنی کہ بچہ جو ہے اپنے وقت سے پہلے جو ہے وہ اس کی پیدائش ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی برین ڈیولپمنٹ اور بہت سارے اور بھی رسک جو ہے وہ انوالو ہے. اور پھر یہ ہے کہ فیٹس کا جو دماغ ہے، پھیپھڑے ہیں یا نروس سسٹم ہے، اسموکنگ اس کو بھی تباہ کر دیتی ہے. اس کے بعد کچھ بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو سڈن انفینٹ ڈیتھ ہے یعنی جو انفینٹ ہے اس کی جو اچانک جو ہے وہ موت واقع ہو سکتی ہے. اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ ٹوبیکو کا ایک بہت بڑا رول ہے. لیکن آپ ظاہری جگہ اگر کوئی وجہ ڈھونڈتے رہیں تو ڈھونڈتے رہیں. لیکن وہ تمام لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں وہ اس حوالے سے بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے ان کو. اور یہ جو ہے کنجینٹل جو ابنارملٹیز ہیں جیسے کلیف لپ اور کلیف جو پیلٹ ہے اس میں بھی یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ بچوں کے تالو کٹے ہوتے ہیں یا وہ مکمل جو ہے وہ نہیں ہوتے، یا کچھ لوگوں بچوں کے جو ہیں وہ لپس جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے اس کے پیچھے جو ایک مین جو بڑی وجہ ہے وہ اسموکنگ ہے. اور ٹوبیکو کی جو اکارڈنگ ٹو CDC جو پانچویں بڑی وجہ ہے وہ ہے رسک آف ٹائپ 2 ڈائبٹیز. یعنی CDC کے مطابق وہ لوگ جو ریگولرلی جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں ان میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کے جو 30 to 40% جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو اسموکنگ جو ہے وہ نہیں کرتے. 6 جو بڑی وجہ ہے 6 اکارڈنگ ٹو دا CDC سینٹرل فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق ویکنگ امیون سسٹم. یعنی جو امیون سسٹم ہے اور اس کو جو ہے وہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ تباہ کرتی ہے. اسموکنگ انسان کا جو دفاعی نظام ہے جس کو ہم امیون سسٹم بھی کہتے ہیں اس کو کمزور کر دیتی ہے اور عام انسانوں کے مقابلے میں اس کے بیمار ہونے کی جو حساسیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑی جو ایشوز آتے ہیں ان کی وجہ سے بھی وہ بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں. 7 اس کی جو بڑی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ ہے ویژن پرابلم. یعنی اسموکنگ کی وجہ سے جو 7ویں بڑی بیماری ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ ویژن کے ایشوز ہیں. اسموکنگ سے آنکھوں کے ظاہر مختلف جو مسائل ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں جیسے گلوکوما ہے، ڈرائی آئیز ہیں، ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی وغیرہ ہے.
تو یہ وہ مسائل ہیں جو آنکھوں پہ جو ہیں وہ آنکھوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ اسموکنگ ہے۔ اسموکنگ کی وجہ سے جو 8ویں جو ایک بہت بڑی ایک پرابلم جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے وہ پور اورل ہائیجین ہے، یعنی وہ لوگ جو ریگولر جو ہے وہ سگریٹ جو ہے وہ پیتے ہیں، ان کے مسوڑوں میں مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور سویلن اور ٹینڈر جو ہیں وہ گمز ہو سکتے ہیں، اور برش کے دوران جو ہے وہ خون آنا، دانتوں کا گرنا اور سینسٹیو ٹیتھ ہونا۔ اب جو اسموکنگ کرنے والے جو افراد ہیں ان کی جو ٹیسٹ اور اسمیل کرنے کی جو سینس ہے وہ محدود ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے جو دانت ہیں ان پہ پیلے اور جو براؤن رنگ کے داغ ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک نویں بڑی وجہ ہے وہ ان ہیلدی اسکن اور ہیئر ہے، مطلب ہے کہ وہ لوگ جو سگریٹ جو ہے وہ نوشی کرتے ہیں ان افراد کی جو جلد اور جو بالوں کی صحت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور ان کے جو چہرے پر وقت سے پہلے جو ہے وہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، اور اسموکنگ کرنے والوں لوگوں کو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو جلد کا کینسر ہو سکتا ہے، اور اسپیشلی جو لپ کینسر ہے اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، یعنی ہوتا ہی ان لوگوں کے جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بالوں کا گرنا یا سر کے بال جو ہیں ان کا بالکل ختم ہو جانا، بالڈنس جو ہے اس کی وجہ بھی اسموکنگ ہے۔ جو 10th ایک بڑی وجہ ہے اکارڈنگ ٹو دا CDC وہ یہ ہے کہ رسک آف ادر کینسرز۔ اب لنگز کینسر ظاہر ہے اسموکنگ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو باقی کینسرز ہیں امریکن کینسر سوسائٹی کے مطابق جو ہے اسموکنگ کرنے والے افراد میں 20 to 30% جو لوگ ہیں ان کو پنکریاٹک کینسر ہوتا ہے، جسے ہم لبلبے کا کینسر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں، اور عام لوگوں کے مقابلے میں جو اسموکرز ہیں ان میں 3 گنا زیادہ بلیڈر کا کینسر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کی کینسر یا وہ ایسا جو ایسوفیگس کے قریب ہو سکتا ہے، جو قریب ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ کینسر زیادہ ہوتا ہے۔ جو ادر کینسرز ہیں جو اسموکنگ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، ماؤتھ کینسر ہو سکتا ہے، اس میں تھروٹ کینسر ہے، لیرنجیل کینسر ہے، زیرہ لیرنگس کا جو کینسر ہے، ایسوفیجیل کینسر ہے، اس کے علاوہ رینل کڈنی کینسر ہے، سروائکل جو ہے وہ کینسر ہے، لیور کینسر ہے، کولون کینسر ہے، ایکیوٹ مائلائڈ لیوکیمیا ہے۔ یہ جو کینسرز ہیں یہ وہ ادر کینسرز ہیں جو لنگز کینسر کے علاوہ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ یا پیسو اسموکنگ جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سگریٹ نہیں پیتے لیکن سیم اسی انوائرمنٹ میں جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ جیسے اگر ایک بندہ ہے وہ گھر میں سگریٹ پی رہا ہے اور باقی گھر کے لوگ سگریٹ نہیں پیتے لیکن بچے بھی وہاں پہ آتے ہیں، خواتین بھی وہاں پہ آتی ہیں، ملنے جلنے والے لوگ بھی آتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں سیکنڈ ہینڈ اسموکر لوگ۔ اب جو سگریٹ پینے کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اب سگریٹ سے مراد صرف سگریٹ نہیں ہے، اس میں چلم بھی ہے، اس میں نسوار بھی ہے، اس میں ٹوبیکو کی جتنی پروڈکٹس ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں، پائپ کوئی پیتا ہے وہ بھی ہے، یہ شیشہ لوگ پیتے ہیں آج کل بہت زیادہ رجحان ہے نوجوان نسل میں، یہ سارے۔ اب شیشہ جو ہے وہ پینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک بار جو ہے وہ شیشہ پیا تو آپ نے 200 سگریٹ اکٹھے پی لیے، یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے۔ اور پھر ہم ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جتنا بھی کام کریں اتنا ہی کام ہے، کیونکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ظاہر ہے وہ بھی، اگر ایک فیملی کا بندہ جو ہے وہ اسموکنگ کی وجہ سے دنیا سے جاتا ہے تو پھر آپ حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو وہ جو سیکنڈ ہینڈ جو اسموکر فیملی ممبرز ہیں یا کو ورکرز ہیں ان کی جو صحت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اور سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو نزلہ زکام ہے، ان لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے، ایئر انفیکشنز کے جو ہے وہ چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایستھمیٹک پیشنٹ جو ہیں وہ بن سکتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، دل کی جو عضلات ہیں جو مسلز ہیں ہارٹ کے وہ جو ہیں وہ تباہ ہو سکتے ہیں، اور HDL ہائی ڈینسٹی جو کولیسٹرول کا جو لیول ہے اس کو بھی یہ کم کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب گڈ کولیسٹرول کم ہوگا تو بیٹ زیادہ ہوگا تو ہارٹ اٹیک کے چانس تو بنیں گے۔ پھر یہ ان لوگوں کے لیے جو سگریٹ نہیں پیتے لیکن اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پہ سگریٹ نوشی ہوتی ہے۔ اب میں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی بات کرتا ہوں، لیکن ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ سے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، کوئی بھی بندہ سگریٹ پیتا کیوں ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے تو ٹپنگ پوائنٹ جو ہے اس کو شیئر کیا، اس کے بعد ایک اور نفسیاتی پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جب سگریٹ نوشی سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی سٹوری ہوتی ہے۔ اگر ہومیوپیتھیکلی آپ اس کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں اس بندے کو پروب کریں کہ اس کے ساتھ یہ جب اس نے سگریٹ نوشی سٹارٹ کی تو اس وقت اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا اس کا کوئی غم ملا، کوئی کیا وہ سٹریس تھا، اس کی ریزن کو اگر آپ ایڈریس کر لیں گے ہومیوپیتھیکلی تو میں آپ کو 100% یقین دلاتا ہوں کہ اس کا دل بھی نہیں کرے گا جو ہے وہ سگریٹ پینے کے لیے۔ لیکن آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آیا اس نے سگریٹ جو سٹارٹ کی یا سگریٹ نوشی جو اس نے سٹارٹ کی اس کی بیسک جو ریزن ہے وہ کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کی۔ ہومیوپیتھک میں اس کے حوالے سے بہت جو رچ جو ہے وہ ہومیوپیتھی ہے، اور اس میں بہت ساری ادویات ایسی ہیں جو اس پہ بہت زیادہ افیکٹ رکھتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ارسینک البم کی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو انزائٹی کے ساتھ جو ہے وہ ٹوبیکو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنی انزائٹی کو اوور کم کرنے کے لیے
اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ سارے لوگ جتنے بھی نشہ کرتے ہیں، نشہ جب بھی کیا جاتا ہے وہ موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ظاہر ہے وہ ڈپریس ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے، تو اس کو وہ اوور کم کرنے کے لیے، اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے، اس کو اپنی باڈی کے اندر نیکوٹین کا لیول، ظاہر ہے ایک بہت بڑا پروسیس ہے ہماری باڈی کے اندر، تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کو ایک طلب ہوتی ہے، اور وہ پھر ایک فرار کے طور پہ اور کسانی کے طور پہ جو اس طرف آتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برائیونیا، میوکس میمبرین کا ڈرائی ہو جانا اور ٹوبیکو کی جو خواہش ہے. اس کے بعد کاربوویج. اب کاربوویج ایک ایسی میڈیسن ہے کہ جو ہماری باڈی کے اندر جو آکسیجن کا لیول ہے اس کو مینٹین رکھتی ہے، اور آکسیجن کو ہماری باڈی کے اندر جو سیلز ہے ان کے اندر جو ہے وہ جذب کرنے میں مدد دیتی ہے. اب کاربوویج آپ سارے دوست جانتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹڈ چارکول ہے، یعنی ایک ایسا کوئلہ جو آکسیجن کی غیر موجودگی میں جو کوئلہ بنا ہو. جیسے ہزاروں سال جو ہے وہ درخت ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں تو وہ نیچے پڑے رہتے ہیں ہزاروں سال اور وہ کوئلے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس سے جو دعا بنتی ہے اس کو ہم کاربو ویجیٹیبلس کہتے ہیں. تو یہ جو دعا ہے یہ اسموکنگ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی لنگز ہیں ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. چونکہ برائیونیا جو ہے وہ بھی انفیکشن کی میڈیسن ہے اور وہ لنگز کے والے سے اس کی اپنی ایک شہرت ہے. اس کے علاوہ کلیڈیم ہے. اب کلیڈیم جو ہے وہ سگریٹ جو ہے اس کی جو ہیبٹ ہے اس کو چھڑانے میں ایک بہت زبردست اثر رکھتی ہے. اور اگر ایریکٹائل ڈسفنکشن جیسے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے، تو ایریکٹائل ڈسفنکشن پلس اسموکنگ، تو اس کا ٹریٹمنٹ کلیڈیم، یہ ایک بہت اس کا ٹیپیکل سمٹم ہے. اس کے بعد ڈروسرا ہے. لنگس کی اگر ٹی بی ہے، ایون ہڈیوں کی اگر ٹی بی ہے اور ظاہر ہے اس کی وجہ اسموکنگ ہے، ڈروسرا. یوفریزیا جو ہے آنکھوں کی الرجی اور آنکھوں کے اگر اندر مسائل پیدا ہو گئے ہیں تو یوفریزیا ہے. اس کے بعد اگر ڈپریشن اور انزائٹی کے ساتھ جو ہے وہ کسی بندے نے جو ہے وہ اسموکنگ سٹارٹ کر دی ہے تو اگنیشیا امارا. اس کے بعد اسپائجیریا ہے. ہارٹ کی ایشوز انوالو ہو گئے ہیں. ٹبیکم بذات خود ٹبیکو کا بہترین علاج ہے ہومیوپیتھیکلی. نقص اومیکا جو ہے ان لوگوں کی دوائی ہے جو آرام پسند ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، آرڈر دینا پسند کرتے ہیں، اور جب ذہنی طور پہ تھکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کا رجحان الکوہول اور ٹبیکو اور باقی معاملات کی طرف جاتا ہے، نقص اومیکا. اس کے بعد پلسٹیلا جو رونے کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یا پالم تولا پالم ماشا. اس کے بعد ناجا، ہارٹ کی جو ولولر اگر ایشوز ہیں اور دل کے وال خراب ہو جائیں اور اس کی وجہ اگر ٹوبیکو ہے تو ناجا. اس کے بعد برومیم ہے، ون آف دا بیسٹ میڈیسن. لائکوپوڈیم ہے، کاسٹیکم ہے، کونیم ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری میڈیسن ہیں لیکن وہ اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہے اور اس کی جو سمٹمز ہیں، اس کی جو ہسٹری ہے اس کے مطابق ہے. یہ جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں یہ تو ایک جنرلائزڈ آپ کو میں نے ایک مطلب ایک بریف آپ سے بات کی ہے. ٹوبیکو پہ کئی دن بات ہو سکتی ہے، اس کے نقصانات پہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میری نوجوان نسل جو ہے وہ اگر وہ اس کو دیکھ کر اگر وہ اس اسموکنگ سے اور جو ٹوبیکو کی جو پروڈکٹس ہیں اگر ان سے دور ہو جاتی ہے تو میرا یہ مقصد ویڈیو بنانے کا پورا ہو جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ دیکھتے رہیے ڈاکٹر احمد اجاز آفیشیل. تھینک یو.